صدا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے، تو چلیے خوف کے سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس واقعے کا صحیح مزہ لینے کے لیے ہیڈ فون کا استعمال کریں اور لائٹ بند کر کے لیٹ جائیں۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ہمیں بابر نے کراچی سے بھیجا ہے۔ چلیے ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام بابر ہے۔ میں کراچی کے علاقے نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ سن 2020 کا ہے، جب کراچی میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ ہم دوست گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے۔ ہم نے ہاف ٹائم گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ مین روڈز تو بند تھے۔ میرے دوست نے گوگل میپ پر ہمیں ایک روڈ دکھایا جو سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 46 سے نارتھرن بائی پاس کراس کر کے شروع ہوتا ہے۔ یہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان ہے اور یہاں پر نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ ہم گلیوں گلیوں میں سے ہوتے ہوئے اس روڈ پر ایڈونچر کے لیے نکل گئے۔ یہ روڈ بہت ویران تھا۔ اس روڈ پر کوئی روک تھام اور چیک پوسٹ نہیں تھی، لیکن یہ روڈ کچا پکا تھا اور اس روڈ پر صرف ہم لوگ ہی سفر کر رہے تھے۔ ہم تقریباً صبح 11 بجے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ دن کی روشنی میں ہمیں اس روڈ پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اور ہم تقریباً 2 گھنٹے میں ہب ڈیم پہنچ گئے۔ ہم کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کھانا ہم نے وہیں بنا کر کھایا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، نہ جانے کب عصر کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا جلدی چلو یار، واپسی کا راستہ بہت سنسان ہے، اگر رات ہو گئی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ میرے دوستوں نے بھی میری اس بات سے ایگری کیا اور ہم فوراً واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے تقریباً 10 منٹ کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ہماری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ شکر ہے کہ ہمارے پاس اسٹیپنی موجود تھی۔ ہم نے گاڑی سائڈ میں روکی اور گاڑی کا ٹائر چینج کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے کیسے ٹائر کا ایک بولٹ بہت زیادہ جام ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس ٹائر کو کھولا۔ ٹائر چینج کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ مغرب کا ٹائم بھی گزر گیا تھا اور اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائر چینج کرتے ہی ہم نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کری اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ رات کے ٹائم یہ روڈ ہمیں بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور اس روڈ پر صرف ہم تھے۔ ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی آدم ذات موجود نہیں تھا۔ ہمارے دلوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ چاروں طرف خوفناک ویران اندھیرا تھا۔ آسمان پر چاند بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیں صرف اتنا ہی نظر آ رہا تھا جہاں تک ہماری کار کی ہیڈ لائٹ روڈ کو روشن کر رہی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی آگے گئے تھے کہ ہماری کار کی لائٹ آن آف ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کار میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹ کا سوئچ کو آف کر کے آن کیا تو ہیڈ لائٹ چلنے لگی۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹ صحیح ہوئی تو ہمیں اپنی گاڑی سے کافی دور، جہاں ہیڈ لائٹ کی روشنی بالکل مدھم پڑ رہی تھی، وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سفید کلر کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اپنے دوست سے بولا کہ یار یہ کون ہے؟ میں نے کار سلو کر لی تھی۔ میرے دوستوں پر بھی سکتہ طاری تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم تینوں یہی سوچ رہے تھے کہ اتنی رات کو، اتنے اندھیرے اور اس ویرانے میں آخر یہ لڑکی کر کیا رہی ہے۔ ہم تینوں اس لڑکی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جب ہماری کار اس لڑکی کے قریب پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اس کے کالے اور لمبے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم تینوں کے دل بہت زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔
جیسے ہی ہماری کار اس لڑکی کے قریب پہنچی، اس نے ایک دم سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اف میرے اللہ، وہ اس قدر خوفناک تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں، اس کے دانت کالے رنگ کے نوکیلے اور بہت لمبے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی بہت ہی بھاری اور خوفناک آواز میں غرانے کی آواز نکالی۔ میں نے فوراً کار کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنی تیز ہو سکا گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ کار تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور کار کا انجن بند ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کار کافی بھاری ہو گئی ہے۔ حالانکہ کار کی کافی تیز اسپیڈ تھی، لیکن کار کا انجن بند ہونے کے بعد زیادہ آگے نہیں چل پائی، تھوڑی دور ہی جا کر رک گئی۔ میں نے کار کو بہت اسٹارٹ کرنے کی کوشش کری، لیکن کار اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اتر کر پیدل بھی نہیں بھاگ سکتے تھے کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ ایک دم سے میرے دوست نے چیخ کر مجھے کہا، یار یہ دیکھ۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا جہاں میرے دوست نے اشارہ کیا تھا، تو ہماری کار کی الٹی سائڈ پر پچھلے دروازے سے تھوڑی دور وہی غیر مرئی مخلوق کھڑی تھی جو ہمیں پیچھے نظر آئی تھی۔ وہ زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر اٹھی ہوئی تھی اور ہوا میں معلق تھی۔ آپ یقین جانیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کر ہماری کیا حالت تھی۔ میرے پورے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی، ڈر کے مارے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس غیر مرئی مخلوق نے ہماری گاڑی کے چاروں طرف ہوا میں تیرنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں کے جسم بری طرح خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ اس خوفناک منظر کی منظر کشی میں آپ کے سامنے صحیح کر پا رہا ہوں یا نہیں مجھے اندازہ نہیں، لیکن یقین جانیں وہ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔ ابھی اس وقت جب میں یہ کہانی ٹائپ کر رہا ہوں، وہ منظر یاد کر کے میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا ہے۔ وہ غیر مرئی مخلوق بہت ہی زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑی کے اندر آنا چاہتی ہے، ہمیں مارنا چاہتی ہے یا کچھ نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن کوئی چیز اس کو روک رہی ہے۔ وہ گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ ایک دم سے میری نظر ریئر ویو مرر پر لٹکی آیت الکرسی پر پڑی۔ یقیناً یہ اس آیت الکرسی کی برکت تھی کہ وہ غیر مرئی مخلوق گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ آیت الکرسی کے تغرے کو دیکھ کر میرے ذہن نے کام کیا اور میں نے فوراً تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے منہ سے آیت الکرسی سن کر میرے دوستوں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کری تو وہ غیر مرئی مخلوق ہماری گاڑی سے مزید دور ہو گئی اور کافی بھیانک اور دردناک آواز میں چیخنے اور چنگھاڑنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے کار کو اگنیشن دیا تو پہلی ہی اگنیشن میں کار اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کار کو ایکسیلیٹر دبایا اور جتنا تیز ہو سکا کار کو تیز اسپیڈ میں بھگانا شروع کر دیا۔ ہم تینوں کافی تیز آواز میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ جب تک ہم نے وہ خوفناک آسیب زدہ ویران روڈ کراس نہیں کر لیا، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کری۔ بالآخر تقریباً آدھے گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد ہم نوردرن بائی پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا، دوستو جب تک ہم گھر نہ پہنچ جائے آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ بالآخر اللہ کے کرم سے اور آیت الکرسی کی برکت سے رات کے تقریباً 9:30 بجے ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہمیں بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میری کار میں آیت الکرسی نہیں ہوتی تو کیا وہ غیر مرئی مخلوق ہمیں مار دیتی یا کوئی نقصان پہنچاتی؟ اللہ جانے، لیکن یہ واقعہ ہمارے ذہنوں پر بہت گہرے نقش چھوڑ گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہم نے ویران راستوں پر سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی بہترین اور سچی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔
اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس واقعے کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور یوٹیوب چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔